حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کے سن ولادت میں کچھ اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ آپ نبوت کے دوسرے سال جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی پیدا ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے لقب سے مشہور ہوئیں کیونکہ چہرہ مبارک نہایت سفید اور حسین تھا۔ آپ کو زکیہ یعنی پاکیزہ سیرت بھی کہا جاتا ہے، نیز آپ کو راضیہ یعنی خوش بہوش، بتول یعنی دنیا ما فیہا سے بے نیاز، ام الحسنین یعنی حسن و حسین کی والدہ، ام الائمہ یعنی اماموں کی ماں، ام الہاد یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کی ماں، کریمۃ الطرفین یعنی ماں باپ کی طرف سے اعلیٰ نسب والی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچپن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش تربیت میں گزرا۔ ان حضرات کا فیضان نظر تھا کہ سیدہ نے سن شعور سے قبل زندگی گزارنے کے آداب سیکھ لیے۔ بچپن میں ہی آپ نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی شروع کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و معاونت میں جہاں تک ایک معصوم بچی سے ہو سکتا تھا وہ سب کیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت و الفت و شفقت فرماتے تھے۔ آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتے، کبھی جنت کا پھول فرماتے، سفر سے واپسی پر پہلے سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے اور آپ سے محبت و الفت کا برتاؤ فرماتے۔ سیدہ کی ازواجی زندگی ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاوند کی خدمت اور نفع رسانی آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ مختلف روایات کے مطابق سیدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 70 دن یا 2 ماہ یا 4 ماہ یا 6 ماہ یا 8 ماہ یا 18 ماہ بعد وفات پائی۔ حضرت ابو صالبہ حشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں تشریف لے جائیں اور اسی میں 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کے چہرہ انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگیں اور رونے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر اونی خیمے میں ضرور داخل کرے گا۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو اسلام میں داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور ابو جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیع، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف
اور 2 اور آدمی کل 7 کافر حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فلاں جگہ جائے جہاں فلاں فلاں قبیلہ نے جانور ذبح کر رکھا ہے اور اس کی اوجڑی ہمارے پاس لے آئے، پھر ہم وہ اوجڑی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈال دیں گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ بخت عقبہ بن ابی معیط گیا اور اس نے وہ اوجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے۔ میں وہاں کھڑا تھا، مجھ میں بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی، میں تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں وہاں سے جانے لگا کہ اتنے میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ خبر سنی۔ وہ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کے کندھوں سے اوجڑی کو انہوں نے اتارا، پھر قریش کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگ گئیں۔ کافروں نے ان کو کچھ جواب نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق سجدہ پورا کر کے سر اٹھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو 3 مرتبہ یہ بددعا کی، اے اللہ تو قریش کی پکڑ فرما، عقبہ، عتبہ، ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما۔ پھر آپ مسجد حرام سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد 3 دن کے بعد کھا رہے ہیں۔ طبرانی کی یہ روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یہ ٹکیا میں نے پکائی تھی، مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اسے اکیلے ہی کھا لوں، اس لیے میں آپ کے پاس یہ ٹکڑا لے آئی۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد نے 3 دن کے بعد کھایا ہے۔ حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں 1 دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا اور اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ کے پاس لایا اور میں نے کہا، اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندھنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کھا لو، کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ کو بھیجا اور ان کے ساتھ اپنے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان دونوں کو 2 اونٹ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 500 درہم اس لیے دے دیے تھے کہ ضرورت پڑے تو ان سے اور سواری کے جانور خرید لیں، اور ان دونوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 یا 3 اونٹ دے کر بھیجا، اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ میری والدہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور مجھے اور میری بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، ان کو ان سواریوں پر بٹھا کر روانہ کر دیں۔ یہ تینوں حضرات مدینہ سے اکٹھے روانہ ہوئے، اور جب یہ حضرات مقام قدید پر پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 500 درہم کے 3 اونٹ خریدے۔ پھر یہ سب اکٹھے مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کی حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور وہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ سب اکٹھے مکہ سے روانہ ہوئے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھے: اے فاطمہ، یہ تلوار لے لو جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور نہ تو ڈر کی وجہ سے مجھ پر کبھی کبھی طاری ہوئی ہے اور نہ میں کمینہ ہوں۔ میری عمر کی قسم، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور اس رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح مانتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد صحابہ کرام تعزیت کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے تھے، لیکن انہیں کسی پہلو قرار نہ تھا۔ ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت و تسلی کے لیے حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے فرمایا: انس، یہ تو بتاؤ تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس زمین کے سپرد کرو؟ یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے اور غم و الم کا پیکر بنے ہوئے واپس گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو بات چیت میں اور اٹھنے بیٹھنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آتا دیکھتے تو ان کو مرحبا کہتے، پھر کھڑے ہو کر ان کا بوسہ لیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے تشریف لے جاتے تو وہ مرحبا کہتی، پھر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لیتی۔ مرض الوفات میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور ان کا بوسہ لیا، اور پھر چپکے سے ان سے کچھ بات کی جس پر وہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان سے چپکے سے کچھ بات کی جس پر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے عورتوں سے کہا، میں تو سمجھتی تھی کہ ان کو یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عام عورتوں سے بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ بھی ایک عام عورت ہی نکلی۔ پہلے رو رہی تھی، پھر ایک دم ہنسنے لگ گئی۔ پھر میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، یہ راز کی بات ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو پھر تو میں راز فاش کرنے والی ہو جاؤں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چپکے سے پہلے کہا تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اس پر میں رونے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر چپکے سے یہ فرمایا تھا کہ تم میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اس پر میں ہنسنے لگی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جانے کی اجازت لینے آئے اور یوں کہا، اے اسامہ، اندر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے لیے اجازت لے آؤ۔ میں نے اندر جا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے وہ دونوں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ ان دونوں نے اندر آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، فاطمہ بنت محمد۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور میں نے بھی اس پر انعام کیا ہے، اور وہ ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں حضرات نے کہا، ان کے بعد کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے چچا کو تو سب سے آخر میں کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پہلے ہجرت کی ہے۔
حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیبر سے مدینہ آئیں تو ان کو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گھر میں ٹھہرایا گیا۔ انصار کی عورتیں سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حسن و جمال کو دیکھنے آنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی نقاب ڈالے ہوئے آئیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں سے باہر نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل آئے اور پوچھا، اے عائشہ تم نے کیا دیکھا؟ حضرت عائشہ نے کہا، میں نے ایک یہودی عورت دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں نہ کہو کیونکہ یہ تو مسلمان ہو گئی ہیں اور بہت اچھی طرح مسلمان ہوئی ہیں۔ حضرت صحیح سند سے روایت ہے کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں تو ان کے کان میں سونے کا بنا ہوا کھجور کا ایک پتا تھا، تو انہوں نے اس میں سے کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور ان کے ساتھ آنے والی عورتوں کو ہدیہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایسے سوالات پوچھتیں جن سے ان کی ذہانت اور فطانت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن ننھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ اماں جان، اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اور دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹی اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کریں، اللہ کی منع ہوئی چیزوں سے باز رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تو قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس دن نیکی اور بدی کا حساب بھی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسی باتیں سکھاتے جن سے خدا شناسی اور اللہ کے بندوں سے محبت کا سبق ملتا۔ کمال درجے کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا کی تھی، جو بات ایک دفعہ سن لیتی ہمیشہ اس کو یاد رکھتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کو دنیا کی نمود و نمائش سے بچپن ہی میں سخت نفرت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اچھے کپڑے اور زیور بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور معمولی کپڑوں میں ہی محفل شادی میں شریک ہو گئی تھیں۔ جب حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین قریش غضب سے دیوانے ہو گئے اور ان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ تمام اکابر قریش نے جمع ہو کر بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی، نہ ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا اور نہ انہیں کھلے بندوں پھرنے دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو تحریر میں لا کر ہر قبیلے کے نمائندے سے دستخط کیے یا انگوٹھا لگایا اور پھر اسے در کعبہ پر آویزاں کر دیا گیا۔ جب بنو ہاشم کو اس خوفناک معاہدے کا علم ہوا تو وہ بالکل بھی ہراساں نہ ہوئے اور مشرکین کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ خاندان کے بزرگ ابو طالب، ہاشم اور مطلب کی تمام اولاد و افات کو ساتھ لے کر شعیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ ان پناہ گزینوں میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے۔ صرف ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند ہاشمیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ شعیب ابی طالب سے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ کسی روایت میں اسے دامنے کوہ کا ایک کشادہ مکان بتایا گیا ہے اور کسی میں اسے پہاڑ کا ایک درہ بتایا گیا ہے جو خاندان ہاشم کا موروثی تھا۔ مشرکین مکہ نے یکم محرم 7 نبی کو شعیب ابی طالب کا محاصرہ کر لیا اور اس میں اتنی سختی برتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز محصورین کو نہ پہنچنے دیتے تھے۔ باہر سے اگر کوئی سوداگر غلہ فروخت کرنے کے لیے لاتا تو اس سے ایک دانہ خرید کر قابو میں کر لیتے تاکہ اسے محصورین نہ خرید سکیں۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بچے جب بھوک سے بے-تاب ہو کر روتے تو مشرکین ان کی آوازیں سن کر خوش ہوتے تھے۔ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا۔ محصورین کے منہ میں کئی دن تک ایک
کھیل بھی اڑ کر نہ جاتی تھی۔ اگر کبھی حضرت ابوبکر صدیق یا دوسرے غیر ہاشمی جان نثار چوری چھپے جان جوکھوں میں ڈال کر کوئی چیز شعیب ابی طالب میں پہنچاتے تو اس کی مقدار اتنی قلیل ہوتی کہ چند دن میں بھی ساتھ نہ دیتی۔ چنانچہ بے کس محصورین درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں ابال کر اپنا پیٹ کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا۔ انہوں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پیا۔ غرض بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل 3 برس تک شعیب ابی طالب میں بڑی مشکل سے رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والدین اور دوسرے عزیز و اقارب کے ساتھ محصوری میں گزارا اور تمام سختیاں بڑے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کی۔ ان 3 سالوں کے دوران میں جب حج کا موسم آتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردانہ وار شعیب ابی طالب سے نکلتے اور لوگوں کو دعوت توحید دیتے۔ بدبخت ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتا اور لوگوں سے کہتا، لوگوں میرا یہ بھتیجا دیوانہ نعوذ باللہ ہو گیا ہے، اس کی باتوں پر مت دھیان دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ مشرکین میں بعض رحم دل آدمی بھی تھے، ان کا دل بنو ہاشم کی مصیبت پر کٹتا تھا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے، جو اس وقت تک مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، اپنے غلام کے ہاتھ کچھ گندم اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دینے کے لیے روانہ کی۔ راستے میں اسے ابو جہل مل گیا۔ پوچھا، گندم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، شعیب ابی طالب میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس۔ ابو جہل نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بنو ہاشم کو ہم گندم کا ایک دانہ بھی نہ پہنچنے دیں گے۔ غیر مسلم رحمت دل رئیس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے پوچھا، تم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ابو جہل نے واقعہ بتایا اور کہا کہ معاہدے کے مطابق ہم کوئی چیز شعیب ابی طالب میں نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ شخص ہم سے بالا ہی بالا بنی ہاشم کو غلہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ گندم اپنے بھتیجے کے پاس امانت رکھی تھی، اگر وہ اسے واپس کرنا چاہتا ہے تو ہمارا اس میں کیا حرج ہے؟ ابو جہل نے کہا، تم بھی بنو ہاشم کے خیر خواہ معلوم ہوتے ہو، ہوا کرو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ گندم شعیب ابی طالب میں ہرگز نہ پہنچنے دوں گا۔ اس رئیس کو بھی اس بات پر جوش آ گیا۔ اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر میں دیکھوں گا کہ تم یہ گندم کیسے بنو ہاشم کو نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے ابو جہل کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور خوب پیٹا، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر ان کی شہزوری کے سامنے ابو جہل کی کچھ پیش نہ چلی اور وہ کان دبا کر بھاگ گیا۔ ابو جہل کی رسوائی کا قصہ جب عام لوگوں میں پھیلا تو طرح طرح کی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں اور کچھ لوگوں نے برملا محصورین سے ہمدردی کا اظہار شروع کر دیا۔ بنو مخزوم کا ایک رحم دل شخص ہشام عامری عبد المطلب کے نواسے ظہیر بن ابو امیہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے ظہیر، تم یہ کیسے گوارا کرتے ہو کہ تم تو دونوں وقت شکم سیر ہو کر کھاؤ اور تمہارے ماموں روٹی کے ایک لقمے کو بھی ترسیں۔ ظہیر نے کہا، میرے بس میں ہوتا تو میں اس ناپاک معاہدے کا قصہ کبھی کا ختم کر چکا ہوتا، لیکن افسوس کہ میں اکیلا ہوں۔ ہشام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کمر باندھو، ہمیں اور بھی کئی ساتھی مل جائیں گے۔ اس کے بعد اب ظہیر اور ہشام دونوں مطعم بن عدی کے ہاں پہنچے۔ وہاں عزیمہ بن اسود اور ابو نجشی کو بھی اپنا ہم خیال پایا۔ دوسرے دن بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سب خیر ہوا کعبے میں پہنچے، قریش کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، یا معاشر قریش، کیا یہ ظلم نہیں کہ ہم شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں، لیکن بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہمارے ہی بھائی ہیں، اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، ان کے بچے اور عورتیں بھوک سے ہلکان ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک معاہدے کو چاک نہ کیا جائے گا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابو جہل نے غضب میں چلا کر کہا، کسی کی مجال نہیں جو اس معاہدے کو ہاتھ لگائے۔ یہ معاہدہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔
زما للکارا تو جھوٹ بکتا ہے، ہم تو پہلے دن ہی سے اس معاہدے پر راضی نہ تھے۔ متم بن عدی اور ابو نجتری نے ہاتھ بڑھا کر دیمک خوردہ معاہدے کو درکعبہ سے اتار لیا اور پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ مشرکین منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد زما، ابو نجتری، زہیر، متم اور اس کے دوسرے ساتھی مسلح ہو کر شعیب ابی طالب پہنچے اور بے کس محصورین کو وہاں سے نکال لائے۔ اس طرح 3 برس کی ہولناک قید کے بعد ان مظلوموں کو شہر میں رہنا نصیب ہوا۔